السلام علیکم جی تو ناظرین، مرید جیسے ہی شاذل پہ گولی چلائے گا اور شاذل کی حالت خراب ہو جاتی ہے، جیسے ہی حرم کو یہ بات پتہ چلتی ہے وہ فوراً ہاسپٹل پہنچتی ہے اور وہاں پہ اس کو شدید زخمی دیکھتی ہے۔ وہ شاذل کو دیکھ کے رونا شروع ہو جاتی ہے۔ اتنی دیر میں مرید بھی آ جاتا ہے۔ مرید آ کے اس سے معافی مانگتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم نے کیسے اپنے مالک کے اوپر حملہ کر دیا، تم کیسے انسان ہو۔ مرید پھر حرم کو بتائے گا کہ اس نے کتنی مجبوری کے ساتھ یہ گولی چلائی۔ اس نے کہا یہ سب کچھ کرنے کے لیے مجھے سفیان نے کہا تھا، اگر میں یہ کام نہ کرتا تو سفیان مجھے بھی جان سے مار دیتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے شاذل کو بھی یہ بات بتا دی تھی کہ میں نے آپ پہ گولی کیوں چلانی ہے اور یہ مجھے سب کچھ کہنے کے لیے کس نے کہا ہے، ان کا بڑا بھائی سفیان ہی ہے۔ دراصل سفیان تو مروانا حرم کو ہی چاہتا تھا کہ جب سے تیمور نے اپنی ساری جائیداد حرم کے نام کی ہے، یہ بات سفیان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ پہلے میں حرم کو مرواؤں، لیکن مرید نے کہا حرم تک پہنچنے کے لیے ابھی بہت کچھ چاہیے ہوگا، اس سے پہلے ہم شاذل کو ماریں۔ ٹھیک جب تک ہم شاذل کو ماریں گے حرم کا پتہ تب تک صاف ہو جائے گا۔ پھر سفیان نے حکم دیا تھا کہ تم دونوں کو ہی مار دو تاکہ جتنی بھی سیاست کا ہے یہ سب کچھ میرے ہاتھ میں آ جائے اور میں اکیلا اس کا وارث بنوں۔ مرید حرم کو ایک ایک بات سچائی کے ساتھ بتا دے گا کہ ان سب کے پیچھے ماسٹر مائنڈ اور کوئی نہیں، صرف سفیان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان سب میں شاذل سر کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ یہاں تک شہاب الدین کو بھی قتل کرنے والا اور کوئی نہیں، خود سفیان ہی ہے، اور سفیان نے اس کا سارا الزام اپنے سکے باپ سلطان پہ لگایا، جس کی وجہ سے شاذل بھی اپنے باپ کا دشمن بن گیا۔ یہ حقیقت سامنے آتے ہی حرم کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ حد سے زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ مرید حرم کو یہ بھی بتا دے گا کہ اس نے اپنی یہ مجبوری شاذل سے بھی شیئر کی تھی کہ مجھے گولی مارنے کے لیے سفیان نے کہا ہے، تب شاذل نے اجازت دی تھی کہ تم اپنے مالک کا حکم مانو اور مجھے گولی مارو، کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ اگر میں اس کا کہنا نہیں بھی مانوں گا تو سفیان کہیں سے بھی مروا لے گا، لیکن بعد میں سفیان مجھے بھی زندہ نہیں چھوڑے گا، اس لیے میں نے اپنی جان بچانے کے لیے شاذل سر کے اوپر گولی چلائی۔ اور مرید یہ بھی کہتا ہے کہ اگر شاذل سر کو کچھ بھی ہو جائے گا تو وہ ساری زندگی کے لیے خود کو معاف نہیں کرے گا۔ حرم کے لیے یہ باتیں بہت زیادہ شوق میں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد حرم رونا شروع ہو جاتی ہے اور اللہ سے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس کو زندگی دے، جلدی سے اس کو ٹھیک کر دے۔ حرم کے لیے سب کچھ ایک شوق ہوتا ہے، اسے دکھ ہوتا ہے کہ اس نے ساری زندگی شاذل کو غلط سمجھا، لیکن شاذل ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑا رہا، وہ شاذل کے لیے اس کے دل میں محبت اور پیدا ہو جاتی ہے۔